ذاریات ہے، اور سورہ طور 2، سورہ نجم 3، سورہ قمر 4، سورہ رحمان 5، اور سورہ واقعہ 6، اور سورہ حدید 7۔ یہ 7 صورتیں پڑھی گئی۔ گزشتہ کل 1.5 رکوع سورہ ذاریات کا پڑھا گیا تھا، اور آج تقریباً 1.5 رکوع سے کچھ زیادہ سورہ ذاریات کے ہیں، باقی یہ 6 صورتیں ہیں۔ ان میں پہلی بات جو میں نے دوسرے پارے میں بھی عرض کی تھی، ہمارے رب نے قسمیں کھائی ہیں۔ ہواؤں کی قسم کھائی ہے، فرشتوں کی قسم کھائی ہے، اسی طرح کوہ طور کی قسم کھائی ہے، اور اللہ جل جلالہ نے بیت المعمور جو بیت اللہ کے بالکل سیدھ میں اوپر ہے اس کی قسم کھائی ہے، بھڑکائے ہوئے سمندروں کی قسم کھائی ہے۔ قیامت میں ان سمندروں میں آگ لگے گی اور یہ سب آگ سے بدل جائیں گے، اس کی قسم کھائی ہے۔ تو لوح محفوظ کی قسم ہے۔ یہ ایک بات اس میں جو یہ ہے کہ جو قسمیں کھائی ہیں ہمارے رب نے، اور ہمارے لیے اس میں کیا حکم ہے؟ تو ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ اگر تمہیں قسم کھانی ہے تو صرف اللہ کے نام کی قسم کھانی ہے۔ اللہ کے نام کے علاوہ کی قسم تمہارے لیے کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور جیسے ایک روایت میں فرمائے کہ اپنے باپ کی قسم مت کھاؤ، اپنے بچوں کی قسمیں مت کھاؤ، اور بتوں کی قسمیں مت کھاؤ۔ قسمیں اگر کھانی ہے تو اللہ کے نام کی قسم کھاؤ۔ پھر دوسرے پارے میں فرمائے کہ خامخواہ قسمیں مت کھاؤ۔ ہاں، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، خامخواہ اللہ کا نام سامنے رکھ کر کے خدا کی قسم، یہ قسمیں مت کھایا کرو۔ پھر اس قسموں کے احکامات تھے جو ہم نے 7ویں پارے میں وہ بیان کیے تھے، قسم کے بارے میں باتیں تھیں۔ تو اب یہاں پر ہمارے لیے اس میں حکم یہ ہے کہ ہم غیر اللہ کی قسم ہمارے لیے کھانے کی اجازت نہیں ہے، اور ہمیں ہمارے رب نے حکم دیا ہے، بلکہ پیغمبر کی قسم کھانے کی بھی اجازت نہیں کہ میں محمد کے سر کی قسم کھاتا ہوں، نہیں، محمد کے نام کی قسم کھاتا ہوں، نہیں۔ جیسے محمد کے نام پہ آپ جانور ذبح کریں گے تو حلال نہیں ہوگا، محمد کے حلال، کتنی بڑی شخصیت ہے، لیکن اگر آپ جانور ذبح کریں گے تو جانور حرام ہو جائے گا۔ تھوڑی سی یہ جگہ پر کر لیں، یہ والی خالی جگہ تھوڑا سا آگے آگے آ جائے نا، تھوڑا سی مل کے بیٹھیں گے، فائدہ زیادہ ہوتا ہے، وہ اس میں انتشار ہوتا ہے، شیطان آ جاتے ہیں نا بیچ میں تو وہ انتشار ہو جاتا ہے۔ تو بڑی سے بڑی شخصیت کے نام کی قسم بھی نہیں کھا سکتے، اللہ کے نام کی قسم کھائیں گے۔ اچھا، ہمارے اللہ نے کیوں کھائی ہے؟ تو اس کا سیدھا جواب تو یہ ہے کہ اللہ سے پوچھے گا کون؟ اللہ کی مرضی ہے، وہ کھائے۔ دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ کسی چیز کی بڑائی، کسی چیز کی عظمت اللہ نے اگر کسی کے دل میں بٹھانی ہو تو اس کی قسمیں اللہ نے کھائی ہیں۔ جیسے فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے۔ کیوں کھائی ہے؟ کہا اس لیے کھائی ہے کہ فجر کا وقت بڑا قیمتی وقت ہے، اس کا خیال رکھو، فجر کی نماز پڑھو، اس کے وقت میں اٹھ کر کے اللہ کو یاد کرو۔ 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، یکم ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک روزے رکھو، اس میں بڑی راتیں ہیں یہ۔ تو کسی چیز کی عظمت، کسی چیز کی بڑائی کے لیے ہمارے رب نے یہ قسمیں کھائی ہیں۔ اچھا، تیسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ جو ہمارے رب نے قسمیں کھائی ہے، کسی چیز کو پختہ کرنے کے لیے قسم کھائی ہے۔ اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، تو وہ کام کو پکا کرنے کے لیے آدمی اللہ کی قسم کھاتا ہے۔ کسی چیز کی پختگی کے لیے قسم کھائی ہے ہمارے رب نے۔ تو ہم جیسے دنیا میں اللہ کے نام کی قسم کھاتے ہیں اس کام کو پکا کرنے کے لیے کہ کروں گا یا نہیں کروں گا، تو اللہ کے نام کی قسم اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے رب نے قسمیں کھائی ہیں جو ہمارے سامنے دروس ہیں، یعنی آج کل کا جو ہمارا سبق ہے اس میں جو قسم کھائی ہے اس میں قیامت کی پختگی کو بیان کیا ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی، قیامت جو تم سے وعدہ ہے وہ آ کر رہے گی، اس کو کوئی چیز ٹلا نہیں سکتی، قیامت ہٹے گی نہیں، بس آئے گی، بس 100% آئے گی۔
اور جو اس میں 2 نمبر لوگ ہیں ان کی تباہی ہوگی، ایمان والوں کی خوبی ہوگی۔ پھر ایمان والوں کی اسی صورت میں ہمارے رب نے کچھ خوبیاں بیان کی ہیں، جگہ جگہ بیان کی ہے۔ یہاں جو خوبیاں ہیں وہ یہ ہیں کہ ایمان والے ان کے رات میں کچھ وقت مقرر ہے، وہ اللہ کے سامنے کچھ وقت نکال کر کے اللہ سے مانگتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور کچھ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جب سحری کا وقت آتا ہے تو یہ استغفار کرتے ہیں۔ تو جو لوگ سحری کے وقت میں استغفار کے عادی ہوتے ہیں ان کی برکت سے اللہ اس پورے علاقے میں عذاب نہیں لاتے، یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے۔ تو یہ ایمان والے، یہ لوگ یعنی اس قسم کے ہیں۔ اور پھر ان کا جو پیسہ ہے تو یہ صرف اپنے لیے پیسہ نہیں کماتے، ان کے پیسے کے اندر ایک خصوصی انہوں نے مقدار مقرر کی ہوئی ہوتی ہے، کچھ مانگنے والوں کو دیتے ہیں، کچھ نہ مانگنے والوں کو دیتے ہیں۔ جو لوگ مانگتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں، ان کو محروم نہیں کرتے، جو لوگ نہیں مانگتے ہیں یہ ان کو بھی دیتے ہیں، ان کے پیسوں میں ان کا بھی حق ہے۔ اسی طرح اسی صورت میں ہمارے رب ایک بات یہ بھی فرماتے ہیں کہ عمومی طور پر لوگوں کے دل دماغ میں ہے کہ بھئی میری جو تجارت ہے یہ میرے پاس یہ چیزیں یہاں سے آ رہی ہیں، آپ کو پتہ نہیں میں بزنس کرتا ہوں، میری یہ چیزیں یہاں سے آ رہی ہیں۔ اللہ جل جلالہ اس کو رد فرماتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں تمہارے رزق کا فیصلہ آسمانوں سے ہوتا ہے۔ یہ تو وہ ہے اللہ پاک، جیسے تھرماس ہے، آپ اس میں چائے ڈال دیں، آپ اس میں پانی ڈال دیں، آپ اس میں کافی ڈال دیں، آپ اس کے اندر دودھ ڈال دیں، آپ اس میں کچھ بھی نہ ڈالیں۔ تو یہ جو دکان ہے اس کو سمجھو کہ یہ چینک ہے، تھرماس ہے، یہ پتیلا ہے، اللہ جل جلالہ اس میں جو ڈالیں گے وہ ملے گا۔ اصل ڈالنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اور وہ کہاں سے فیصلہ ہوتا ہے؟ وہ آسمانوں سے ہوتا ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہاری روزی کا فیصلہ آسمانوں سے ہوتا ہے۔ اور یہ بات، میں آسمانوں اور زمین کا رب ہوں، لیکن میں آسمانوں اور زمین کے رب کی قسم کھاتا ہوں، فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ پاک قسم کھا رہے کہ یہ بات سچی بات ہے۔ تم اپنی چیزوں پہ گھمنڈ مت کرنا کہ ہم اس سے پل رہے ہیں، آسمانی فیصلوں سے تم پلتے ہو۔ ہاں، اپنی چیزوں میں تم تنگ ہو، اس وقت روزی میں بندش آ رہی ہے تو اس کی نسبت مخلوق کی طرف مت کرو، اپنے کو دیکھو، اپنے کو دیکھو کہ بھی تمہارے اندر کیا کیا خامیاں ہیں، کس کس چیز کے اندر تمہاری کوئی کمی ہے، تو اس کمی کو دیکھ کر کے اس مسئلے کو اللہ جل جلالہ کے سامنے پیش کرو تو اللہ پاک مسئلے کو حل کریں گے۔ اور لوگوں کی طرف نسبت کرنا کہ فلانے نے جادو کر لیا ہے، فلانے نے یہ کر لیا، اصل بڑے جادوگر ہم سب ہیں، ہم خود جادوگر ہیں۔ کس معنی کر کے جادوگر؟ جو کرنے کے کام ہے وہ آدمی کرتا نہیں ہے، اور نہ کرنے کے کام کرتا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے سب سے پہلا اٹیک آدمی کی روزی پر ہوتا ہے اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تقدیر کے باب میں مشکات شریف میں حدیث ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے آسمانوں میں کچھ دروازے رزق کے ہیں، اور وہ 24 گھنٹے کھلے ہوئے ہیں، اور اس سے رزق ایسا بہہ رہا ہے، ایسے بہاؤ کے فیصلے ہیں جیسے موسلا دھار بارش برستی ہے بہت تیز پریشر کے ساتھ، ایسے ہی اللہ جل جلالہ کے رزق کے اوپر دروازے ہیں، وہاں سے رزق کے فیصلے ہوتے ہیں۔ صحا اللیل والنہار کے الفاظ ہیں، اور صحا کے معنی صحا، سین ہا مشدد ہے، الف ہے اور حمزہ ہے، اس کے معنی بہاؤ کے آتے ہیں، دن اور رات وہ اللہ پاک بہا رہے ہیں اس کو، اور وہ روزی کا جتنا بھی سسٹم ہے وہ اللہ کے پاس ہے، وہ انسانوں کے پاس اللہ پاک نے نہیں رکھا۔
تو یہاں اس میں یہ والی بات تھی. باقی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی خوشخبری کا بیان جو 12ویں پارے میں سنا چکا ہوں. اسحاق علیہ السلام، بیوی نے کہا کہ میں تو بانجھ ہوں، میرا شوہر بوڑھا ہے، بچے کہاں سے آئیں گے؟ تو اس پر فرشتوں نے کہا کہ اللہ پاک دیں گے بچے. پھر قوم لوط پر عذاب کا ذکر ہے. پھر تھوڑا تھوڑا 2-3 آیتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی ہلاکت کا بیان، 2 آیتیں قوم عاد کی ہلاکت کا بیان، 3-4 آیتیں قوم صالح کی ہلاکت کا بیان. پھر اللہ پاک اپنی قدرت کو سناتے ہیں کہ آسمان کو ہم نے دست قدرت سے بنایا، اور ہم آسمان کو بنانے والے، زمین کو ہم نے بچھایا، ہم بہترین بچھانے والے ہیں. اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے جوڑے بنائے، پھلوں میں بھی جوڑے، درختوں میں بھی جوڑے، انسانوں میں بھی جوڑے، پرندوں میں بھی جوڑے، چیزوں میں ہم نے جوڑے جوڑے بنائے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یہ جو کھجور کا درخت ہے، ایک نر کھجور ہے اور ایک مادہ کھجور ہے. نر کھجور سے شاخیں لے کر کے مادے پہ لگاتے ہیں تو مادے کے پھل کیا ہو جاتے ہیں؟ بڑھ جاتے ہیں. تو یہ جوڑے جوڑے ہم نے بنائے. لہٰذا یہ سب چیزیں سوچ کر کے تمہیں مجبوراً بھاگنا کہاں چاہیے؟ اللہ کے پاس. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف. اور نصیحت کی بات کرنے سے اکتایا مت کرو، بات کیا کرو. ایمان والوں کو نفع ضرور ہوگا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے یار کیا فائدہ ہوگا، لیکن ایسی بات نہیں ہے. اللہ کی بات میں اثر ہوتا ہے، چاہے 1 آدمی سنے چاہے 1,00,000 آدمی سنے، اللہ کی بات میں ضرور اثر ہے. ہمارے رب فرماتے ہیں. پھر ہمارے مقصد کو ہمارے رب بتا رہے ہیں کہ اے انسان اور اے جنات، ان کو ہم نے پیدا کس لیے کیا ہے؟ اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ یہ عبادت کر کے میری پہچان تک پہنچ سکے. روزہ رکھا، کیوں رکھا؟ روزہ تو میرے لیے ہے، میں خود روزے کا بدل ہوں. باقی ہر ایک عمل کے لیے فرشتوں کو مقرر کیا. نماز پہ یہ ثواب دینا، صدقے پہ یہ دینا، زکوٰۃ پہ یہ دینا، حج پہ یہ دینا. روزہ کا روزہ تم نہیں لکھنا، روزہ یہ میں کروں گا، یہ میں دوں گا. اس لیے کہ یہ میری خاطر کھانا پینا اور اپنی شہوتوں کو چھوڑتا ہے، میرے لیے کرتا ہے. یدعو شہوتہ وطعامہ، میرے لیے کرتا ہے تو میں اس کا حساب کتاب کروں گا. تو روزہ یہ اللہ کی پہچان کا سبب ہے. یہ جو قرآن پاک آپ حضرات سنتے ہیں، اہتمام سے آتے ہیں، اپنے اوقات کو فارغ کرتے ہیں اور 2 گھنٹے آپ کھڑے رہتے ہیں، 8:30 سے 10:30 تک وہ کھڑے ہیں جی قرآن پاک سن رہے ہیں. بظاہر یہ ہے کہ جی ہمیں تو سمجھ میں آتا نہیں ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہ آنا کوئی بات نہیں ہے. یہ قرآن یہ دل کے جڑوں میں اترتا ہے، اور اس کا اثر جو ہے وہ ایسے موقع پہ اللہ پاک اس کا اثر ڈالتے ہیں کہ ایسے وقت میں جب آدمی کو ضرورت ہوگی تو اس کی زبان پہ اللہ کلمہ جاری کریں گے، یہ قرآن کی برکت سے. تو یہ اعمال جتنے بھی ہیں یہ اللہ کی پہچان تک پہنچاتے ہیں. یہ تراویح خدا کی پہچان تک پہنچاتی ہے. زکوٰۃ میں دیتا ہوں، یوں میں نے لیا اور میں نے اللہ کے نام پہ دیا، تو یہ زکوٰۃ اللہ کی پہچان تک پہنچاتی ہے. میں نے عمرے حج پہ میں گیا تو یہ حج عمرے پہ جانا مجھے اللہ کی پہچان تک پہنچاتی ہے. تو میں صرف یہ نقطہ سمجھانے کے لیے یہ میں نے اتنی ساری بات کہی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ میری عبادت کریں. علماء مفسرین یعبدون کی تشریح کرتے ہیں یعرفون سے، کہ میں نے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ مجھے پہچانے. تو کیسے پہچانیں گے؟ مارکیٹ میں بیٹھ کے پہچانیں گے؟ مارکیٹ میں بیٹھ کے تو نہیں پہچانیں گے. وہ تو یہاں آئیں گے، ماحول میں بیٹھیں گے، کلمہ پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، عبادت میں لگائیں گے اپنے آپ کو، نقل و حرکت میں رہیں گے، تب جا کر کے ان چیزوں سے اس کو کیا ملے گا؟ پتہ نہیں جاگ رہے سو رہے ہیں. اللہ کی پہچان ملے گی. کیا ملے گی؟ اللہ کی. یعنی یہ جو ہم جو کچھ کر رہے ہیں، میں نے انسان اور بیٹا ذکر نہیں کرو، یہ ذکر ہے نا، آنے میری طرف دیکھو. ہم آپ جو عبادت کر رہے ہیں، ہم نے روزہ رکھا، ہم اعتکاف میں بیٹھے ہیں، یہ جو ہم اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں، یہ صبح شام یہ لوگ پھر رہے ہیں، کوئی تبلیغ میں ہے، کوئی جہاد میں ہے، کوئی کس میں کوئی کس میں، یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جو مشقت اٹھا رہے ہیں، یہ صرف اور صرف کہاں تک پہنچنے کے لیے؟ تاکہ یہ اللہ کو پہچانے.
کس کو پہچانے؟ رائیونڈ کے ایک بزرگ ہیں مولانا جمشید صاحب کے بیٹے ہیں مولانا خورشید صاحب، اور یعنی ان کے والد صاحب، میں نے قصہ سنا چکا ہوں آپ کو، بہت بڑے آدمی تھے۔ تو مولانا خورشید صاحب اپنے بیانات میں آج کل یہ بات کرتے ہیں، اجتماع ہو ہدایات دیتے ہیں، بڑے رائیونڈ اجتماع میں بھی ہدایات دیتے ہیں، کراچی میں آتے ہیں تو کراچی میں ان کا بیان بھی ہوتا ہے، اجتماع میں ہدایات بھی دیتے ہیں۔ وہ ایک بات کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کائنات کا سب سے بڑا علم وہ اللہ کی پہچان ہے، کہ اللہ کو پہچان لے آدمی تو اللہ، اور پھر اللہ کی پہچان کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ اللہم انی اسألک کمال المعرفت وحقیقت الیقین، اے اللہ میں آپ سے آپ کی پوری پہچان کی درخواست کرتا ہوں، میں آپ کو پہچانوں۔ کھانے کو تو پہچان لیا ہم نے، کھانے کی لذت کیا ہے، کپڑے کو پہچان لیا، کاروبار کو پہچان لیا، بچپن سے لگے ہوئے کما رہے ہیں، 80-90 سال عمر ہو گئی ابھی تک کما ہی رہے ہیں، وہ جی نہیں بھر رہا اس سے، لیکن اللہ کو بھی پہچانا نہیں پہچانا، اس کے لیے کیا قدم ہے، کر کیا رہے ہیں؟ بس صرف یہ روٹین کی تراویح ہو گئی جی، عید ہو گئی، بس اس کے بعد چھٹی ہو گئی، پھر کاروبار میں لگ گئے، پھر اگلے سال دیکھیں گے، یہ ہے یا یہ اس کی محنت ہے کچھ؟ ہمارے نبی نے تو ایک رات تہجد نہیں چھوڑی۔ اماں جان فرماتی ہے کبھی رات میں بڑی تکلیف ہوتی تھی تو اگلے دن چاشت کے وقت میں 12 رکعت اس کی تلافی کرتے تھے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کہا کہ اللہ کے رسول تک تم کہاں پہنچ سکتے ہو؟ اللہ کے رسول تو بس جیسے رات کے ابتدائی حصے میں سو گئے، پھر اٹھ گئے، اٹھ کر کے عبادت کر لی، جتنی دیر سوئے تھے اتنی دیر کھڑے رہے، پھر تھوڑی دیر آرام کیا، جتنی دیر کھڑے رہے پھر اتنی دیر سوئے رہے، پھر کھڑے ہو گئے۔ کل رات میں 3-4 دفعہ اٹھ کر کے وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، تاکہ امت کے لیے یہ آسانی ہو کہ کوئی اگر رات کے بیچ میں عبادت کرنا چاہے تو اللہ بسم اللہ جی، نبی نے کیا ہے، کوئی رات کے شروع میں کرنا چاہے جی بسم اللہ، ہمارے نبی نے یہ بھی کیا ہے، کوئی آدھی رات کے بعد کرنا چاہے جی آ جائیں تشریف لے آئیں، ہمارے نبی نے یہ بھی کیا ہے، کوئی جو ہے وہ سو کر کے اٹھ کر کے رات 3-3:30 بجے کرنا چاہے آئیے تشریف لائیں، ہمارے نبی نے یہ بھی کیا ہے، ہمارے نبی سے کوئی چیز۔ لیکن غفلت کی نیند، رات سونا، 2 بجے سونا اور پھر اگلے دن 11 بجے اٹھنا اور فجر نہیں پڑھنا، جو کراچی کا مزاج ہے یہ تو چھوڑنا پڑے گا۔ پھر کہتے ہیں جی خدا کی پہچان بھی مل جائے، صبح فجر میں سو رہے ہیں اور فجر نہیں پڑھ رہے اور اللہ کی پہچان ملے گی، کیسے ملے گی؟ جیسے کہ وہ ابراہیم ابن ادہم بادشاہ ہیں اور دل میں بات آئی کہ بھئی اللہ جل جلالہ کی معرفت مل جائے، اب وہ معرفت مل جائے تو رات کو خواب میں دیکھا اللہ نے فرشتے بھیجے، تو وہ چھت پہ، محل کی چھت پہ جناب لوگ گھوم رہے ہیں، تو یہ چڑھ گئے، کہنے لگے کون ہو تم لوگ؟ کہا بھئی ہمارا اونٹ کھو گیا ہے، اونٹ کے ڈھونڈنے کے لیے آئے ہیں۔ کہا تم لوگ کا دماغ خراب ہے، اونٹ اور وہ بھی محل اور اس کے چھت کے اوپر ڈھونڈ رہے ہو تم؟ کہا دماغ تو آپ کا خراب ہے۔ وہ کیسے؟ کہتے ہو کہ خدا مل جائے اور محل کے اندر مل جائے اور آرام سے جو ہے نا ڈبل بیڈ کے اوپر اور جناب اتنے بڑے گدے پہ خدا مل جائے۔ کہا خدا کیسے ملے گا، ایسے تھوڑی ملے گا، جاؤ۔ دل پہ چوٹ پڑ گئی جناب، وہ ساری بادشاہت چھوڑ دی، گئے جنگل میں، اور جنگل میں گئے تو جنگل میں ایسا مجاہدہ شروع کیا کہ تھوڑے سے عرصے میں جنت سے ایسا کھانا آنے لگا، پورے جنگل میں خوشبو پھیل جاتی تھی۔ ہاں، اور وہ وزیر تلاش میں، بھئی ہمارا بادشاہ کہاں چلا گیا، تو گئے دیکھا جناب بادشاہ بیٹھے ہوئے، وہ جو ہے نا سوئی لے کر کے وہ اپنے کوئی جگہ پھٹی ہوئی اس کو سی رہے ہیں، اور وہ آ کے بیٹھ گئے ان کے پاس، کہنے لگے بادشاہ سلامت کا دماغ خراب ہو گیا۔ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سچ کہتے ہیں کہ بھئی لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، بادشاہ پاگل ہو گئے ہمارے، اب اس کی منت کر رہے ہیں کہ بادشاہ آپ اپنی سیٹ پہ آ جائیں۔ اب وہ ان کو کیسے سمجھائیں؟ انہوں نے کیا انہوں نے وہ سوئی پانی تھی، وہ پانی میں یوں سوئی پھینکی، کہا یہ سوئی نکال کے لاؤ، تو انہوں نے کہا آپ کا دماغ واقعی خراب ہے، اب وہ پانی کے اندر سوئی وہ کیسے آئے گی؟ تو نے کہا اچھا، تو پانی کو کہا اے پانی یہ سوئی مجھے دے دو واپس، اور جناب وہ ایک مچھلی آئی، اس نے وہ سوئی یوں پیش کی، لے لو یہ۔
تو وہ سمجھ گئے کہ بھئی جس کا اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے نظام سب اللہ اس کے تابع کر دیتے ہیں. تو اس لیے ہمارے رب یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے انسان اور جنات کو پیدا کیا ہے تاکہ مجھے پہچانے. تو یہ پہچانے ایسے آرام سے نہیں پہچانیں گے کہ سب چیزیں صحیح چل رہی ہیں, نمازیں بھی چھوٹ رہی ہیں اور کاروبار اور سب چیزیں ہر سال نئی پیمنٹیں آ رہی ہیں, نئی جگہ آ رہی ہیں, اور جی اللہ کو بھی پہچان لیں گے. اللہ کو کیسے پہچانیں گے؟ تو پوری زندگی اسی میں گزر جائے گی اور اسی میں موت بھی آ جائے گی. اور یہی خواب ہمارے رہیں گے کہ بھئی اللہ کو پہچانیں گے. تو اللہ کو پہچاننے کے لیے اس کے پیچھے لگنا پڑے گا, مانگنا پڑے گا, درخواست کرنی پڑے گی, اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا پڑے گا, اپنے نفس کے خلاف چلنا پڑے گا. اپنے صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ کتنی چاہتیں صحابہ کی تھی, جو بہت ساری چاہتیں ان چاہتے تھے لیکن نہیں کرتے تھے, اپنے دلوں میں دفن کر کے اللہ کے پاس پہنچ گئے کہ ہم اپنی چاہت پوری کرنے کے لیے نہیں آئے, ہم تو اللہ کا حکم پورا کرنے آئے. تو یہ اس آیت کی تھوڑی سی کچھ باتیں تھی. اور آپ بھی کہو گے امام صاحب بھی پاگل ہو گئے, اعتکاف میں بیٹھ گئے, دماغ آج ان کا کام نہیں کر رہا. تو یہ ہے, پہ پاگل نہیں ہوں, میں بالکل حق بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اللہ کی یہ جو ہم کرتے ہیں اس میں تھوڑا سا ہم اپنے آپ کو بدلیں اور آگے بڑھیں. معلومات تو ہمیں مل گئی ہیں لیکن اس پر عمل کی کیا سبیل ہے؟ میں کتنا بدلا ہوں اس سال میں, ان روزوں نے میرے اندر کیا تبدیلی کی ہے؟ یا وہی ہوگا کہ بھئی عید کی نماز ہو گئی, ظہر میں تو رشتہ داروں میں ملنے چلا گیا, اور جو دو شوال ہے اس میں فجر میں وہی لوگ ہوں گے جو پچھلے سال تھے. میری فجر کہاں گئی, میں کہاں ہوں, کیا ہو گیا مجھے, وہ سب ختم. اور پھر اگلے رمضان کا انتظار ہوگا, اسی میں زندگی ختم ہو جائے گی, لوگ چلے جاتے ہیں, رخصت ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میرے محترم دوستو, اللہ کی پہچان, درخواست کرنا, آگے بڑھنا, جیسے چیزوں میں آگے بڑھتے ہیں اس میں مطلب یہ ہے کہ ہمیں ترغیب دینے کی ضرورت نہیں پڑتی, اس میں ہم آگے بڑھتے ہیں. لیکن اس میں ہم کہتے ہیں کہ بھئی ذرا پھر ہم دوسروں, کوئی اگر آگے بڑھتے ہیں نا, ہم اس کا بھی ذہن بناتے ہیں, نہیں بہت زیادہ ضروری نہیں ہے, ہاں یہ اتنی دین میں اتنا مسئلہ نہیں ہے, خواہ یہ ایسے ہی ہے, ہاں ذرا تھوڑا سا صحیح اس پہ چلو, بیوی کو بھی دیکھو, بچوں کو بھی دیکھو. پھر ہم اس کا ذہن بناتے ہیں. اور وہ بیچارہ کوئی رخ پہ آیا وہ بھی ہوتا ہے, وہ بھی ہم اس کو دھکا دے کے پیچھے کر لیتے ہیں اپنی. اس کو ہم کہتے ہیں میں بہت سمجھدار آدمی ہوں, آپ کو پتہ نہیں میں بہت قابل آدمی ہوں. یہ بے وقوفی ہے. ایک آدمی خدا کی طرف آگے بڑھ رہا ہے, آپ اس کے لیے رکاوٹ بن رہے ہیں. تو اللہ والا بننا, اللہ کی محبت لینا, اس میں لوگ مخالفت کرتے ہیں. ہمارے نبی فرماتے ہیں اللہ کو ایسا یاد کرو تمہیں لوگ پاگل کہیں کہ دماغ خراب ہو گیا اس کا, حالانکہ دماغ خراب نہیں ہے. اور ہوشیار آدمی کون ہے؟ کہا ہوشیار وہ ہے جو موت کو یاد کرے اور موت کا زیادہ ذکر کرے اور موت کی تیاری میں لگے. ہمارے نبی اس کو ہوشیار کہتے ہیں. تو خیر یہ لیعبدون کہ میری عبادت کریں. عبادت اس کا نتیجہ معرفت الہی, میں اپنے رب کو پہچانوں, میرے رب کی معرفت مل جائے, اس کی دعا کرنا, اس راستے پہ چلنا. راستے پہ چلنا اللہ کی ذات دے دیں گے, اور ایسی معرفت مل جائے گی آپ بھی حیران ہوں گے کہ کیسے اللہ کی معرفت مل گئی. اللہ مجھے بھی نصیب کرے, آپ کو بھی اللہ دے دے. اور اللہ جل جلالہ کے وہ فیضان ہوتا ہے, جب آدمی مخلص ہو جاتا ہے نا اور دنیا بھر کی ادھر ادھر کی سب چیزوں کو دھکا دے دیتا ہے, تو پھر اللہ پاک کی طرف سے فیضان ہوتا ہے اور اللہ پاک اس کے دل پر وہ برکتیں, وہ رحمتیں اس کو عطا فرماتے ہیں. تو یہ جو ہماری صورتیں ہیں, چونکہ مکی صورتیں ہیں ساری, اس کے اندر جیسے سورہ طور ہے, مغرب میں بھی آپ نے سنی اور تراویح میں آپ نے سنی. اور یہ جو صورت تھی جبیر ابن مطعم مسلمان نہیں ہوئے تھے, قیدیوں کے, بدر کے قیدیوں سے بات کرنے کے لیے آئے تو مسجد نبوی میں, یہ ہیں کافر, یہ بعد میں مسلمان ہوئے. مسجد نبوی میں ہو رہی تھی مغرب کی نماز اور اللہ کے رسول یہ پڑھ رہے تھے والطور. کہنے لگا جب اللہ کے رسول نے پڑھا ان عذاب ربک لواقع, تیرے رب کا عذاب بس آ گیا. کہا کہ بس میرا دل تھا کہ جب میں نے یہ آیت سنی, غیر مسلم ہے, میرا دل تھا کہ میرا دل پھٹ جائے. اور جب اللہ کے رسول آگے بڑھے تو بس میں اپنے ہوش میں نہیں رہا, میں نے کہا بس اب تو میری تباہی آ گئی. میں آیا تھا قیدیوں کو چھڑانے کے لیے اور کلمہ پڑھ کے چلا گیا.
میں نے کلمہ پڑھ لی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ گلیوں میں گشت کر رہے ہیں، گھر سے آواز آ رہی ہے یہ سورت کوئی پڑھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہیں بیٹھ گئے اور آیت نے ایسا اثر کیا کہ بالکل بے خود ہو گئے اور گھر میں رہے۔ لوگ عیادت کے لیے آ رہے ہیں کہ حضرت کو کیا ہوا، وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ قرآن پاک کی تاثیر دلوں پہ ایسی چھا جاتی تھی۔ تو ہم قرآن پاک کا اثر ہماری طبیعتوں پہ ہو، قرآن کا پڑھنا، ابھی تو ذرا سی رکعت لمبی ہو جاتی، کہہ رہے ہیں یار یہ فلانی جگہ مسجد میں پڑھیں گے وہاں 8 منٹ 9 منٹ کی نماز ہوتی ہے، یہاں تو 12 منٹ کی امام صاحب جو ہے، بیٹا بیٹھ جاؤ یار، تم نے تو سارا سب کچھ خراب کر دیا۔ اب یہاں بیٹھو گے یا جاؤ گے؟ اچھا کیوں نہیں بیٹھو گے؟ لے لو یہ۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ یعنی وہ ہم دیکھتے ہیں بھئی وہ 9 منٹ کی نماز فلانے مسجد میں ہوتی ہے وہاں جائیں گے، یہاں تو 11-12 منٹ ہو جاتے ہیں۔ اور کب آج جمعے میں جیسے جو ہے سورہ سجدہ سورہ دہر پڑھی تو 17 منٹ ہو گئے۔ جیسے عام مسجدوں میں 9 منٹ کی نماز ہوتی ہے، وہاں نماز پڑھنی چاہیے، تو قرآن بوجھ بن جاتا ہے۔ اور عجیب بات لکھی ہے حضرات نے کہ آدمی جب دل اس کا کالا ہو تو قرآن کا پڑھنا اور قرآن کا سننا اس کے لیے انتہائی درجے کا بوجھ ہوتا ہے۔ تو جب قرآن بوجھ بنے سمجھو اندر گڑبڑ ہے، اس کی صفائی اب کیا کریں؟ اب اس کے لیے وضو کرو، 2 نفل پڑھو، معافی مانگو، اللہ قرآن بوجھ کیوں بن رہا ہے؟ آپ میں بدبخت ہو گیا، آپ مجھے اپنے دربار سے بھگا رہے ہیں کہ میرے اوپر آپ کا کلام بوجھ بن رہا ہے، اللہ یہ مجھ سے ختم کر دے، وہ اللہ ختم کر دیں گے۔ لیکن اگر آپ نے اس کو سوچا نہیں اور آپ نے اس کو رہنے دیا تو یہ بوجھ پکتا چلا جائے گا۔ اس لیے قرآن پاک اس میں تو 100% روشنی ہے، اس میں تو 100% روشنی ہے، اس میں جیسے برف میں 100% ٹھنڈک ہے، آگ میں 100% گرمائش ہے۔ ایسے نا کبھی آپ نے دیکھو گا آگ میں ٹھنڈک ہو اور برف میں گرمائش ہو، ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ جیسے سورج ہے اس میں 100% روشنی ہے، ایسے ہی قرآن میں اگر قرآن بوجھ بن رہا ہے سمجھو گڑبڑ ہے۔ تو اس لیے یہ صورتیں ہمیں جنت کا ذکر، دوزخ کا ذکر، رسالت پہ شکوک و شبہات، اس کے جوابات، اور حکم دے رہے ہیں کہ پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ کریں کام۔ حضور کو حکم، حضور کے نائبین کو حکم، علماء کو حکم، اور اللہ کی بات پہنچانے والوں کو کہا کہ جمنا ہے اور تم اللہ پاک کی نگرانی میں ہو، اور پھر بھی دل گھٹن میں ہے تو اللہ کا ذکر کرو، نماز اللہ کا ذکر، گھٹن اللہ پاک ختم کر دیں گے۔ اسی طرح جیسے ستاروں کی قسم یہاں بھی کھائی، اسی طرح وہاں پر بھی ستاروں کی قسم کھائی سورہ واقعہ میں، ہاں فلا اقسم بمواقع النجوم، ادھر بھی قسم کھائی۔ ستاروں کی قسم میں مناسبت کیا ہے کہ ستارہ وہ سمت کو متعین کرتا ہے کہ یہ ستارہ جدہ کی بندرگاہ میں ڈوبے گا، تو وہ جہاز اس ستارے کے پیچھے چلتا ہے کہ بھئی یہ جو ستارہ ہے یہ ہمارا، یہ چونکہ جدہ جا رہا ہے یہ ستارہ، تو ہم بھی اسی روٹ پہ جائیں گے۔ تو خشکی اور سمندر کے راستے ستاروں کے ذریعے سے معلوم میں آتے ہیں، ایسے ہی قرآن پاک، اللہ کے رسول یہ آخرت کے راستے دکھانے والے ہیں، اللہ کے رسول آخرت کے راستے۔ اور معراج کا ذکر بھی تھوڑا سا آیا، جبرائیل علیہ السلام قرآن لاتے ہیں، ان کا ذکر آیا، اور اللہ پاک اور ہمارے نبی کی صداقت کو بیان کیا کہ ہمارے نبی جو بات کرتے ہیں اس کی بنیاد خواہش نہیں ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ وحی ہے، اور نبی ہمارے سچے ہیں، ہمارے نبی کا دل دماغ وہ بالکل صحیح ہے، جس بات کو لیتے ہیں وہ پورا لیتے ہیں۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، ہمارے نبی نے جو دیکھا، ہمارے نبی کے دل نے، دماغ نے، آنکھوں نے، سب چیزوں نے وہ جبرائیل کو، آسمانی چیزوں کو، جنت کو، دوزخ کو پورا کیا ہے؟ لے لیا۔ افتمارونہ علی ما یری، تم ہمارے نبی نے جو کچھ دیکھا تمہیں اس میں شک ہے کیا؟ کوئی شک نہیں ہے، تمہیں شک نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى،
اللہ کے رسول نے جبرائیل کو اصلی شکل میں یہاں بھی دیکھا، اللہ کے رسول نے جبرائیل کو اوپر بھی دیکھا۔ کہاں دیکھا؟ عند سدرۃ المنتہا، بیری کے درخت کے پاس بھی دیکھا۔ وہی جبرائیل قرآن لے کے آیا، جبرائیل کو بھی دیکھا، قرآن بھی آپ کو یاد، سارے مناظر، دل دماغ کائنات، انسانوں میں سب سے قابل اور سب سے نکھری ہوئی شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی صداقت کی، جس کے مضبوط ہونے کی گواہی اللہ دے رہے ہیں کہ ایسے مضبوط شخصیت ہے۔ کائنات کی سب سے ہوشیار شخصیت وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے کوئی ہوشیار نہیں۔ تو ان صورتوں میں ہمارے نبی کی وہ ہے، یعنی آپ کی شان کی بڑائی ہے۔ اور ستارے کی قسم لا کر کے، ہمارے جیسے ستارہ تمہیں دنیا کا راستہ دکھاتا ہے، محمد الرسول اللہ تمہیں آخرت کا راستہ دکھاتا ہے۔ اور وہاں فلا اقسم بمواقع النجوم، ستاروں کی قسم کھا کے قرآن کا ذکر کیا کہ قرآن پاک جیسے ستاروں سے تمہیں دنیا کے راستے ملتے ہیں، ایسے ہی قرآن سے تمہیں آخرت کے راستے ملیں گے۔ تو یہ سورہ نجم کے اندر یہ باتیں ہیں۔ پھر ہمارے رب کی عظمت، ہمارے رب کی بڑائی، اور پھر اسی صورت میں سجدہ ہے۔ ایسے ہی سورہ قمر ہے۔ سورہ قمر میں سب سے شروع میں کیا بات ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، آپ کی برکت سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، آپ کی برکت سے چاند کا 2 ٹکڑوں کا وہ معجزہ ظاہر ہوا۔ تو جیسے آپ قیامت کی نشانی ہیں، آپ کے معجزے یہ بھی قیامت کی نشانی ہیں۔ وہ کیسے؟ جیسے آج آپ کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک وقت ایسا آئے گا قیامت میں سور پھونکیں گے اسرافیل علیہ السلام تو یہ چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اور یہ چاند بے نور ہو جائے گا، اور یہ سورج کیا ہو جائے گا؟ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، بے نور ہو جائے گا۔ اذا الشمس کورت، تو چاند کا ذکر آیا۔ پھر ساتھ اور کہا کہ یہ کافر، یہ اس کو بھی جادو کہتے ہیں، تو یہ خود سارے پاگل ہیں، اور آپ پریشان نہ ہوں، کل قیامت کے دن یہ ٹڈیوں کی طرح ہوں گے۔ ٹڈی جو ہے وہ آتی ہے کأنہم جراد منتشر، جیسے آپ نے بارش کے اندر پتنگوں کو دیکھا ہوگا، یہ کیڑے مکوڑے آتے ہیں اور ان کے پر بکھر جاتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں، ایسے ہی ٹڈیاں ایسی بکھری ہوئی۔ اور ہمارے رب نے کل قیامت کے دن لوگوں کو منتشر پروانوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ القارعہ میں یوم یکون الناس فراش، پروانے، وہ جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں بارش میں بکھرے ہوئے، ایسے ہی یہ کافر کل قیامت کے دن منتشر ٹڈیوں کی طرح ہوں گے۔ اور انہوں نے تو آپ پریشان نہ ہو، نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، لوط علیہ السلام کو جھٹلایا، موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، سب کو اپنے اپنے اس میں اللہ جل جلالہ نے کیا دیا؟ اپنے اپنے اس میں اللہ نے ان کو سزا دی۔ آگے سورہ رحمان ہے، 31 دفعہ ہمارے رب نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بیان فرمایا، اور اس میں شروع میں اللہ کی بڑائی، اللہ رحمان سے اس کو شروع کیا۔ قرآن پاک سکھانے والے اللہ ہیں، اور آسمان سے یہ جتنی بھی چیزیں اتاری ہیں اللہ پاک نے تمہارے لیے، اور یہ باغیچے اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا۔ مشرق کا بھی رب اللہ ہے، مغرب کا بھی رب اللہ ہے، اور میٹھے اور کھارے دریا کو ملانے والے بھی اللہ ہیں، اور بڑے بڑے جہاز جو سمندر میں چلتے ہیں ان کو اللہ چلاتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آئے گا سب چیزوں کو ختم بھی اللہ ہی کریں گے۔ اور کافر جو ہے وہ دوزخ میں جائیں گے، پھر دوزخ کا بیان، قیامت کا بیان۔ پھر جنتیوں کی 2 قسمیں ہوں گی، ایک مقربین ہوں گے، ایک عام جنتی ہوں گے۔ مقربین سے مراد کون ہے؟ انبیاء ہیں۔ مقربین سے مراد صدیقین ہیں، یہ لوگ خاص لوگ ہیں، شہداء قسم کے خاص لوگ ہیں۔ ان کی جنت کی جو حیثیت ہوگی وہ زیادہ اچھی ہوگی، جس کا ذکر سورہ واقعہ میں بھی ہے اور سورہ رحمان میں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ سے هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ تک، اور وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ اس میں عام جنتیوں کا بیان۔ پھر اسی طرح سورہ واقعہ ہے، قیامت کا ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورہ واقعہ جو روز پڑھے گا اللہ جل جلالہ سورہ واقعہ کی وجہ سے کبھی اس کو فاقہ نہیں دیں گے۔
اس صورت میں قیامت کا ذکر، 3 قسم کے لوگ، ایک خالص دوزخی، اور جنتیوں میں 2 قسم کے لوگ، ایک مقربین اور ایک عام جنتی، اور دوزخیوں کا بیان، پھر قدرت کا بیان کہ تمہیں ہم نے نطفے سے پیدا کیا، یہ جو تم پانی پیتے ہو، تم کہتے ہو کہ یہ بارش بادل نے برسائے، یہ بادل نے نہیں برسائے، یہ ہم نے برسائے، یہ پانی کی مٹھاس یہ ہم نے رکھی، اگر ہم چاہیں ہم اس کو کڑوا کر دیں، اور یہ جو تم کھیتی تم اگاتے ہو یہ تم نہیں اگاتے، یہ تو ہم زمین کو ہم نے ٹھیک کیا، تمہارے لیے یہ چیزیں ہم نے زمین سے نکالی، اور تم کہتے ہو کہ آگ تم نے پیدا کی، ہم نے آگ پیدا کی، اس زمانے میں درخت سے نکلتی تھی، اس زمانے میں سوئی گیس ہے، مختلف علاقوں میں سوئی کے علاقے سے نکلی، اور مختلف علاقوں سے کہیں لیکوڈ گیس نکل آئی، کہیں جو ہے وہ ہوا والی گیس نکل آئی، اس سے مختلف قسم کے کام بنتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سارا میں کرتا ہوں۔ تو یہ ان صورتوں میں بیان ہے۔ آخری سورہ حدید رہ جائے گی، وہ انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔